سجدہ شکر پارٹ 4۔ شام ڈھل چکی تھی۔ امان اس کو ہال کے سامنے اتار کر خود گاڑی پارک کرنے چلا گیا۔ گھبراتے ہوئے وہ ہال کے اندر چلی آئی۔ لمبی گھیردار فیروزی فراق اور اوپر نفاست سے اسٹالر اور بازو کے گرد دوپٹہ لپیٹے وہ بنا میک اپ کے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا۔ ہاتھوں میں لرزش دیکھ کر کوئی بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس قدر مضطرب اور ڈری ہوئی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور حسبی اللہ پڑھنے لگی۔ کسی نے عقب سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نمل، یہ آنکھیں بند کیے منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے کون سے جن حاصل کر رہی ہو؟ ساتھ میں آنیا کا شرارتی کہا۔ شرم تو نہیں آتی؟ خیر، جب پالا تم جیسی چڑیل سے پڑا ہو تو بندے کو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے جواب پہ آنیا نے الٹی سیدھی شکلیں بنائیں۔ آنیا، یہ بتاؤ تم باہر کہاں جا رہی ہو؟ کسی سے ملنے؟ ہاں، اس نے منی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، آنیا کے چہرے کا رنگ ٹماٹر کی طرح دمکنے لگا۔ بس یار، اتنی شرم اچھی نہیں ہوتی۔ امان بھائی ادھر ہی آ رہے ہیں، سکون سے مل لینا۔ نمل اسے شرمندہ ہوتا دیکھ کر خوب محفوظ ہو رہی تھی۔ اسے کیسے پتا چلا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ ضرور امان نے بتایا ہوگا۔ آ لے، آج خوب خبر لیتی ہوں ان کی۔ وہ دل میں سوچتی ہوئی خود کو کوس رہی تھی۔ ویسے مجھے امان بھائی نے نہیں بتایا، تمہارے کیفے غلط ہیں۔ وہ لب بھیج کر مسکرائی۔ ہاں تو تم کیوں چل رہی ہو اتنا؟ میرے بھائی کو پھنسا کر مجھے کہہ رہی ہو کہ میں چل رہی ہوں؟ واہ بھائی! اتنے میں امان اندر آیا۔ اس کی نظر ان دونوں کی طرف نہیں تھی، وہ موبائل پہ بزی تھا۔ ننند صاحبہ، تھوڑا مسکرائیے ورنہ نظر لگ جائے گی۔ اور وہ منظر سے ہٹ گئی۔ نمل جو اس کی جلی شکل دیکھ کر مسلسل ہنس رہی تھی، آنیا کی بات پہ یکدم خاموش ہو گئی، جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو، اور جلدی سے ویسے ہی خوف تلے اندر کی طرف بھاگی۔ دائیں طرف مڑتے ہوئے زور سے کسی سے ٹکرائی، پاؤں موڑا اور نمل زمین پہ گر گئی۔ شہیر موبائل میں مگن بڑے آرام سے آ رہا تھا اور اب نمل کو دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ نمل، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ درد بھری لہر پاؤں میں اٹھی اور وہ درد سے کراہی، لیکن پھر صبر۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس سے کچھ بھی بولا نہ گیا۔ نمل، اٹھنے کی کوشش کرو اور چل کے دیکھو، نہیں تو پاؤں سوج جائے گا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ نمل سے اٹھنے ہی نہ ہوا۔ اس نے دور کھڑی آنیا کو آواز دی۔ آنیا کی مدد سے وہ اسے وہیں ایک روم میں لے آیا۔ شہیر نے اپنی گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس اسے لا کر دیا۔ وہاں ان دونوں کے پاس رکنا نامناسب تھا، اس لیے چلا آیا۔ آنیا نے آئنٹمنٹ لگا دی، اوپر ایک گرم پٹی لپیٹ دی، لیکن نمل سے ایک قدم بھی اٹھانا دوبر تھا۔ پھر اسے وہیں بیٹھے رہنے کا کہہ کر چچی کو بلانے آ گئی۔ نمل دروازے پہ شہیر کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی۔ اب اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اکتاتے ہوئے سوچا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، کیا میں آ جاؤں؟ شہیر نے وہیں کھڑے ہوئے پوچھا۔ بات کا سن کر اسے یاد آیا کہ اسے بھی شہیر سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس نے سر ہلایا اور وہ اندر آ گیا۔ میں تمہیں باندھ کر کچھ بھی کہنے کا عادی نہیں ہوں، تم یہ بات جانتی ہو۔ نمل، ایک وقت تھا جب ہمارے خاندان میں ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ دوست ہوں تو شہیر اور نمل جیسے، یاری نبھانی تو کوئی ان دونوں سے سیکھے۔ وہ ہماری مستیاں، ہماری شرارتیں، ہماری جگتیں اور ہمارے مسائل، سب کچھ تو اکٹھا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا تھے، یہ تم مجھ سے اچھی طرح جانتی ہو۔ مجھے تمہاری اس بدلے ہوئے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا میں نے تمہیں کچھ کہا؟ میری کوئی بات یا کوئی حرکت بری لگی ہے، یا ہمارے گھر میں سے کسی نے؟ پلیز بتاؤ، مجھ سے تمہاری خاموشی ہرگز برداشت نہیں ہوتی۔ تم دوست ہو میری، ایک اچھی اور سچی دوست۔ پلیز مجھے میری پرانی دوست واپس لوٹا دو، پلیز۔ اس کی آواز میں کچھ کھونے کا دکھ تھا۔ نمل اس کے سامنے صوفے پہ نظریں جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ آخر نمل، کب تک تم یوں ہی چپ رہو گی؟ آج تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے، شہیر نے بڑے حق سے پوچھا۔ نمل کو لمحہ بھر کے لیے اس کے لہجے اور لفظوں سے خوف آیا۔ دروازے کے اس پار کھڑا انسان یہ ساری باتیں سن چکا تھا اور پھر وہاں سے ہٹ گیا۔ نمل نے ہمت باندھی، آج اسے ہر حال میں شہیر سے بات کرنی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کی ذات پہ مزید کیچڑ اچھالتا، اسے روکنا ضروری تھا۔ بس وہی اسے خود تک آنے سے روک سکتی تھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا تمہیں ایک بات سیدھے طریقے سے سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا تھا کہ اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں، میرے اور تمہارے راستے جدا ہیں، تو پھر کیوں تم بار بار ایک ہی بات بولتے ہو؟ کسی لحاظ کے بغیر وہ چلائی۔ مجھے جاننا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ وہیں پرسکون کھڑا تھا۔
میں تمہیں کچھ بھی بتانے کی پابند نہیں ہوں، اس نے خفگی سے کہا۔ مجھے پھر بھی جاننا ہے، وہ اٹل تھا۔ پہلی بات، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یوں پوچھنے والے؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے کا۔ اور رہی بات تمہاری دوست بننے کی، تو دین اسلام تم مجھ سے بہتر ہی جانتے ہو کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے بس یہی دلیل کافی ہے تمہارے ہر سوال کے لیے، بہت صفاقی سے جواب دیا گیا۔ شہیر، تم اچھے ہو، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم اپنی حدود میں رہتے ہوئے میری نظروں میں اپنی عزت کبھی کم نہیں ہونے دو گے۔ وہ کہتے ہوئے بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی روم سے نکل آئی۔ جو لڑکی 2 منٹ پہلے اتنی بہادر نظر آ رہی تھی اب ٹوٹ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ کہیں چھپ جائے یا پھر وہاں سے بھاگ جائے۔ زجاجہ بیگم نمل کو آتا دیکھ کر بھاگی اور اسے کندھے سے سہارا دیا۔ میری جان، کیا ہو گیا؟ انہوں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس پاؤں مڑ گیا، تھوڑا سا درد ہے، آنیا نے دوا لگا دی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تسلی دینے کی خوب کوشش کی، لیکن وہ ماں تھی، ایسے کیسے مان لیتی۔ وہ اسے ہال میں لے آئیں جہاں تقریب تھی۔ اسٹیج کے سامنے لگے ٹیبل پہ اسے بٹھا دیا گیا۔ نمل نے ارد گرد دیکھا، اس کی توقع کے مطابق فنکشن کمبائن ہی تھا۔ پھر سے ذہن میں وہی خوف سمٹ آیا۔ تایا، تائی، چچا، کزن سب اس کے گرد موجود تھے اور سبھی اس کے لیے پریشان تھے۔ سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر اسے مجبوراً مسکرانا پڑا، اور اسے مسکراتا دیکھ کر انہیں لگا کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ تنشا کے سسرال والے آ چکے تھے اور اب باقاعدہ رسم ہو رہی تھی۔ اس کو کچھ بھی تو نہیں بھا رہا تھا، سب کچھ بلائے اس کی نظر سامنے لگی عجیب و غریب پینٹنگ پہ تھی، جس میں ایک وجود صحرا میں تپتی دھوپ کے نیچے سر جھکائے کھڑا ہے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کی عکاسی کی ہے۔ اس کا درد بھی تو اس تصویر جیسا ہی ہے نا، وہ بھی تو کبھی نہ ختم ہونے والے انجان صحرا میں کھڑی ہے، جہاں صرف تیز دھوپ کی تپش ہے جو چلنے کی سکت چھین کر پاؤں کے ساتھ ساتھ روح تک کو نڈھال کر دے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی، اسے احساس ہوا کسی کی نگاہیں اس پہ ہیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ نمل نے سامنے اسٹیج پہ دیکھا، وہ پہچان گئی تھی کہ وہ مرتاب ہی تھا، تایا کا بڑا بیٹا، جو کسی دوست کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ اب اسے کیا مسئلہ ہے؟ اسے مزید کوفت ہوئی۔ حیدر، یہ نمل ہے نا، اپنے شہیر کی مشوقہ؟ سر سے پاؤں تک کپڑوں میں لپٹی 2 نمبری مسلمان، اور ایک تنزیہ نظر سے نمل کو دیکھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے اسے اسی کے ساتھ دیکھا تھا، مل کے محبت کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے۔ بھئی کیا قسمت ہے شہیر کی بھی، مست مال ہاتھ لگا ہے اس کے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سب بتا رہا تھا۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتی اور پھر سر جھکا لیتی۔ تمیز سے بات کرو، وہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تمہاری ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، حیدر نے خاموش کراتے ہوئے کہا۔ بندہ بھلا سچ بولنے سے کیوں ڈرے؟ مرتاب کا مغروریت سے بھرا لہجہ۔ مطلب یہاں سب نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ اگر میں آ ہی گئی ہوں تو مجھے 2 پل چین سے بالکل نہیں گزارنے دینے؟ پہلے وہ شہیر صاحب اور اب یہ مرتاب محترم، حد ہے۔ نمل اٹھی اور ان کی طرف پشت کیے دوسری چیئر پہ بیٹھ گئی۔ کھانا ماما نے اسے خود ہی کھلایا اور اب وہ سب بیٹھے گپے مار رہے تھے۔ اس کی نگاہ بار بار گھڑی پہ جا رہی تھی۔ فوٹوگرافر کے آنے پہ سبھی فیملی ممبر سٹیج پہ آ گئے۔ اس کے پاؤں کا درد بہتر تھا، یہ اسے ایسا لگا۔ ماما زبردستی اسے بھی ساتھ لے گئی۔ تصویر بنا کے وہ نیچے آ گئی اور وہیں کچھ عورتوں کے قریب چیئر سے سہارا لیے کھڑی ہو گئی، جو کہ انہی کے خاندان کی تھیں۔ ارے یہ زجاجہ کی بیٹی ہے نا؟ سامنے کھڑی عورت نے دوسری کے کان میں سرگوشی کی، جسے وہ بخوبی سن چکی تھی۔ دیکھو ذرا، غفور کی شادی پہ تو بغیر دوپٹے کے جینز اور شارٹ شرٹس پہن کے آئی تھی، اور اب پوری کی پوری مسلمان بن کے آ گئی ہے۔ اور ان سب کا اجتماعی کہا، یاد ہے کیسے اس نے دندناتے ہوئے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ میں نے اسے یہی کہا کہ بیٹا کوئی شرم و حیا ہوتی ہے، ایسے کپڑے نہ پہنا کرو۔ قریب بیٹھی ایک تیز نظر عورت نے کہا، لیکن تب تو اس نے مجھے کھری کھری سنائی تھی، بھئی ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہمیں تو ارد گرد دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اماں چھوڑو بھی، بیچاری کا دل ٹوٹا ہوگا کسی کے ہاتھوں، جو اتنی حیادار بنی ہے۔ کہنے والی اس عورت کی بیٹی تھی۔ نمل کو اپنے کانوں میں دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا، ضبط مشکل تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ کتنے ہی لمحے اس نے سکتے کے عالم میں آنسو کو روکے رکھا۔ اسے تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب سننا تھا۔ وہ کس کس کو روکتی، کس کس کو اپنی صفائیاں پیش کرتی، ضبط مشکل تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بھائی کے پاس آئی اور انہیں اسے گھر ڈراپ کرنے کے لیے کہا۔ جب وہ واپس آئی تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ ان کی فیملی کے فنکشنز رات دیر تک رہتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ماما اور باقی سب 2 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے، نماز ادا کی اور نیچے آ گئی۔ اس نے دیکھا پاؤں پہلے سے بھی زیادہ سوج چکا تھا۔ پٹی کو اچھے سے لپیٹ کر اس نے باہر لان کا رخ کیا۔ لان میں تھوڑے تھوڑے فاصلے میں لائٹس لگی تھیں، جو کہ یہاں آنے سے پہلے اس نے بند کر دی۔
اور اب باہر ہر طرف اندھیرا تھا۔ تاروں سے جھلملاتا آسمان اسے بہت پرسکون لگا۔ جوتے ایک طرف اتار کر گھاس پہ ننگے پاؤں چلنے لگی۔ پاؤں پہ بنا زخم اس کے اندر لگے زخم سے بہت چھوٹا تھا۔ درد تو اب بھی تھا، لیکن اس کی روح کا درد ہر درد پہ حاوی تھا۔ شہیر کی آواز، مرتاب کی نگاہیں، عورتوں کی سرگوشیوں کی گونجیں اس کے ذہن میں بڑھتی جا رہی تھی۔ جانے رات کے اندھیرے میں ہمارا ہر زخم تل ملانے کیوں لگتا ہے؟ تاریکی اور خاموشی میں کیوں پرانی سے پرانی اور عام سی بات بھی یاد آ جاتی ہے اور ہمارے وجود کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہے؟ وہ سلجھنے کی کوشش میں مزید الجھتی جا رہی تھی۔ آنسو بھری ایک نظر رکتے تاروں بھرے آسمان پہ ڈالتی اور پھر بے بسی سے سر جھکائے چلنے لگتی۔ کیا وہ کبھی اس جنگ کو جو اس کے اندر لگی ہے ختم کر سکتی ہے، یا پھر ساری عمر خود سے لڑتے ہوئے ایک دن یوں ہی مر جائے گی؟ ذہن منتشر خیالوں سے الجھا ہوا تھا، گھٹن رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی۔ نمل کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا ضبط پھر ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے لب کھولے، اللہ جی، لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ میں دوپٹہ نہیں لیتی تھی تب بھی باتیں کرتے تھے، اور اب لیتی ہوں تب بھی کرتے ہیں۔ خود کو بدلو تو انہیں مسئلہ ہے، نہ بدلو تو بھی مسئلہ ہے۔ یہ لوگ چین سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ آخر یہ سب کیا چاہتے ہیں؟ وہ لاپرواہ بنی روتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی، شاید اپنے حال پہ۔ اس کے پاؤں میں درد ابھرا اور وہ پاؤں رکھتے رکھتے گر گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اللہ، دل نے مسیحا کو پکارا، ہم اللہ کو تکلیف میں ہی کیوں یاد کرتے ہیں، خوشی میں کیوں نہیں؟ گر کے اٹھنا کس قدر مشکل کام ہے، اور ہم یہی مشکل کام ہر بار بڑی آسانی سے کرتے ہیں۔ اللہ، اس رات کے بعد ہر رات میرے لیے عذاب بن گئی ہے۔ کیسی بے قراری ہے، کیسا اضطراب ہے جو مجھے اندر سے ہر پل لاغر کیے رکھتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے روح کسی گہرے درد کے زیر اثر ہے کہ پل بھر کے لیے بھی اس جان کو سکون نہیں مل پاتا۔ مجھے معاف کر دینا میری ہر غلطی کے لیے۔ پرانے گناہوں کو یاد کیے وہ ایک بار پھر سے نادم تھی۔ آپ جانتے ہو نا میں بدل گئی ہوں، آپ سمجھتے ہو نا مجھے۔ اللہ جی، مجھے نہیں پلٹنا ان راستوں پہ، نہیں بننا پہلے جیسا۔ اب مجھے کچھ بھی ویسا نہیں چاہیے۔ سسکیوں کے درمیان اس کی آواز گونج رہی تھی، مجھے صرف آپ کی رضا چاہیے۔ مجھے ان لوگوں کو خوش نہیں کرنا جو پل بھر میں بدلتے ہیں۔ مجھے سکون دے دینا، پلیز مجھے ان راہوں پہ نہ موڑنا جو آپ کی طرف نہ آئیں۔ میری راہوں کو، میرے قدموں کو، میری ذات کو اپنی راہ پہ استقامت عطا فرمانا۔ وہ سنسان رات میں رو رہی تھی۔ یہ آنسو بھی کس قدر مخلص ہیں، جب بھی درد ہو تو اس کا مداوع کرنے آنکھ میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کیسے اپنا درد کم کرتے، کیسے اپنی روح کا بوجھ کم کر کے خود کو پاک کرتے؟ سکون کی متلاشی نگاہیں اٹھائے آسمان پہ وہ اپنے حصے کا سکون ڈھونڈ رہی تھی۔ نمل کی آنکھ فجر کی اذان پہ کھلی۔ اس نے سائیڈ لیمپ جلایا، ماما اس کے پہلو میں سوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کے لیے پاؤں ہلایا، تبھی روم میں نمل کی زوردار چیخ گونجی۔ جاجا بیگم گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ نمل، کیا ہوا ہے؟ وہ ہڑبڑاہٹ میں بیڈ سے اتر کر اس کی طرف آئیں۔ ماما، میرا پاؤں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کسی معصوم بچے کی طرح وہ اپنی ماں کو بتا رہی تھی۔ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے احتیاط سے اس کی پٹی اتاری۔ پاؤں مزید سوج کر نیلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے پاؤں آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن نمل کے آنسو دیکھ کر خود ان کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے نمل کو اٹھنے سے منع کیا۔ وہ دونوں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ